میں کئی دن سے محسوس کر رہا تھا کہ کوئی نادیدہ وجود ہے جو ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے، خاص کر تنہائی میں چلتے ہوئے لگتا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے، اور اکثر میرے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ مڑ کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا، اور گھر سے باہر یہ احساس مزید قوی ہو جاتا، اور رات کے کسی پہر اچانک میری آنکھ کھل جاتی، کمرے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دیتی اور جیسے کوئی چل پھر رہا ہو۔ دروازہ کھول کر دیکھتا تو کوئی موجود نہ ہوتا، اور اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی بھی میں نے محسوس کی۔ ہر وقت میرے ارد گرد گلاب کی مہک موجود رہتی۔ آفس میں، گھر میں اور راہ چلتے ہوئے مسلسل گلاب کی مسحور کن خوشبو میرے آس پاس رہا کرتی۔ رادہ ایک پر اسرار ناول، ایک ایسے خاندان کی داستان جو شیطانی مخلوق کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ یا خدا، میں کن مصائب میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، اور سائمہ بے خبر سو رہی تھی اور نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ ملنگ نے کہا تھا کہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد میں سو جاؤں اور جو کچھ خواب میں نظر آئے وہ محمد شریف کو بتا دوں، لیکن نیند پر کس اختیار ہے، اور میں جاگتا رہا، اور پھر آخر کار نیند مجھ پر مہربان ہو ہی گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ ہے جہاں میں سائمہ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، اور میں اسے آوازیں دیتا ہوں لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں۔ اور پھر اتنے میں ایک بزرگ نظر آتا ہے جو ایک گٹھی اٹھائے کہیں جا رہا ہے، اور میں اسے آواز دیتا ہوں۔ وہ مڑ کر میری طرف دیکھتا ہے، اور میں اس کے نزدیک جا کر اسے سلام کرتا ہوں، اور گٹھی زمین پر پھینک دیتا ہے، اور میرے سلام کا جواب دے کر وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے۔ میں اسے بتاتا ہوں کہ میں اور میری بیوی کسی کام سے ادھر آئے تھے، اور اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اور کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ اور وہ مسکراتا ہے۔ یہ گٹھری اٹھا کر میرے گھر پہنچا دو تو میں تمہیں تمہاری بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ اور وہ گٹھری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور میں گٹھری اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ تو بہت بھاری ہوتی ہے، اور باوجود کوشش کے میں کامیاب نہیں ہوتا، اور بے بسی سے اس بزرگ کی طرف دیکھتا ہوں۔ بابا جی، اور میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں، اور شام ہو رہی ہے، اور اگر میں جلدی سے گھر نہ پہنچا تو وہ پریشان ہوں گے، اور مہربانی کر کے آپ مجھے سائمہ کا پتہ بتا دیں۔ اور آخر کار ناکام ہو کر میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اگر کر سکتے ہو تو کہو، نہیں تو میں جاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ گٹھی اٹھانے لگتا ہے، اور میں جلدی سے جھک کر دوبارہ کوشش کرنے لگتا ہوں، لیکن گٹھی بہت وزنی ہوتی ہے، اور میری کوشش کو ناکام ہوتے دیکھ کر وہ کہتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر اٹھاؤ۔ اور میں اس کی ہدایت پر عمل کرتا ہوں، اور اس بار وہ گٹھی مجھے بہت ہلکی محسوس ہوتی ہے، اور وہ مسکرا کر چل پڑتا ہے۔ میں جلدی سے اس کا پیچھا کرتا ہوں، اور کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک کوٹری آ جاتی ہے، اور بوڑھا اس کے سامنے رک کر کہتا ہے، اس کے اندر لے جا کر رکھ دو۔ اور میں جلدی سے اندر داخل ہوتا ہوں، اور گٹھری زمین پر پھینک کر باہر نکلتا ہوں تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، لیکن چاروں طرف دیکھتا ہوں، لکو دک میدان ہے، اور کوئی بندہ نہ پرندہ، اور میں اس بزرگ کو آوازیں دیتا ہوں، لیکن کوئی ہو تو سنے نا۔ اور آخر کار تھک ہار کر میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں، اور میرا دل اپنی بے بسی کے احساس سے بھر آتا ہے، اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگتے ہیں، اور میں جی بھر کر روتا ہوں۔ اور اتنا میں کیا دیکھتا ہوں کہ سفید لباس اور بڑی سی چادر میں ملبوس ایک نہایت حسین لڑکی آتی ہے، اور اس کے پاکیزہ چہرے پر ملکوتی مسکراہٹ ہے۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اور وہ مجھ سے پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ میں اسی سے سوال کرتا ہوں، میں رادہ ہوں۔ رادہ؟ اور تم رادہ کیسے ہو سکتی ہو؟ اور میں حیرت بھرے لہجے میں سوال کرتا ہوں، تم رادہ ہی ہو، اور تم کیوں رو رہے ہو؟ اور وہ پوچھتی ہے، میری بیوی کہیں چلی گئی ہے، اور مجھے گھر جانا ہے، شام ہو رہی ہے، اور بچے گھر میں اکیلے ہیں، اور ایک بزرگ مجھے یہاں یہ کہہ کر لایا تھا کہ وہ مجھے میری بیوی کے بارے میں بتا دے گا، لیکن وہ کہیں چلا گیا، اور اس نے اپنا کام نکلوا کر اب غائب ہو گیا ہے، اور میری بیوی کا پتہ بھی نہیں بتایا، اور میں اسے بتاتا ہوں۔ یوں نہیں کہتے کہ وہ بزرگ بڑا نیک انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر اس نے کہا ہے کہ وہ تمہیں بتا دے گا تو ضرور بتائے گا، اور وہاں میں بھی تمہاری مدد کروں گی، کیونکہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور میں نے تم پر کیا احسان کیا ہے؟ اور میں حیران ہو کر پوچھتا ہوں، وقت آنے پر بتا دوں گی، اور چلو اٹھو۔ وہ کہتی ہے اور واپس مڑ کر روانہ ہو جاتی ہے، اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہوں۔
پھر کسی نے جھنجھوڑ کر مجھے جگا دیا۔ فاروق اٹھے، دیکھے 7:30 بج رہ گئے ہیں اور بچوں نے اسکول جانا ہے، اور سائمہ میرے اوپر جھکی ہوئی کہہ رہی تھی، اور میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جلدی سے تیار ہو جائیں اور میں ناشتہ لگاتی ہوں، اس نے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی، اور میری فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ بچے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچ گئے، اور میں نے جلدی سے وضو کیا اور قضا نماز ادا کی، اور پھر تیار ہو کر ناشتہ کر کے بینک روانہ ہو گیا۔ میں جلد از جلد محمد شریف کو اپنا خواب سنانا چاہتا تھا، اور جس کی مجھے قطعاً سمجھ نہ آئی تھی۔ بینک پہنچ کر میں نے سب سے پہلے محمد شریف کو بلوایا اور اسے ساری بات بتائی، اور اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور زبردست قدرت والا ہے، اور محمد شریف میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا اور اس خواب کی کیا تعبیر ہے، اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر آج رات میں حضرت صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ بہت جلد آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، اس نے کہا، اور جانے کی اجازت چاہی۔ محمد شریف، کچھ مجھے بھی بتا جاؤ اور اس خواب کی کیا تعبیر ہے، اور میں نے اسے اٹھتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ آپ یقین کریں علی جناب، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، اور میں آج رات حضرت صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر اللہ کے حکم سے کامیاب ہو گیا تو انہیں سب کچھ بتا دوں گا، اور پھر وہ جیسا حکم کریں گے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یاد سے رابطہ کر لینا، اور اس معاملے میں میں سخت پریشان ہوں، اور میں نے اسے تاکید کی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اور وہ مجھے تسلی دے کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن دل کسی شے میں نہ لگ رہا تھا، اور بار بار سیامہ کا خیال آ رہا تھا۔ صبح اس کی طبیعت ٹھیک تھی، لیکن اور خدا نہ خواستہ اگر پھر خراب ہو گئی تو میں نے سوچا اور گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ حسب معمول گھنٹی بجتی رہی، لیکن اسے فون نہیں اٹھایا، اور کئی بار کوشش کرنے پر نتیجہ وہی نکلا، تو میں گاڑی کی چابی اٹھا کر بینک سے باہر نکل آیا۔ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتا ہوا میں گھر پہنچ گیا، چابی سے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوا، اور اس بار میں بیڈ روم کی طرف جانے کی بجائے پچھلے سین کی طرف آ گیا، اور بیڈ روم کی ایک کھڑکی اس طرف بھی کھلتی تھی۔ کھڑکی کے نیچے کیاریوں میں گلاب کے پھول مہک رہے تھے، اور میں دبے قدموں چلتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچا تو بری طرح ٹھٹک گیا۔ اندر سے خود میری آواز آ رہی تھی، اور میں جلدی سے آگے بڑھا اور گلاب کے پودوں سے بچتا ہوا کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور سائمہ اس دن کی طرح ہار سنگار کر کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، اور آج بھی بیلے کی کلیاں اس کے بالوں میں لٹک رہی تھی۔ جس چیز کو دیکھ کر مجھے حیرت سے زیادہ صدمہ ہوا تھا وہ سائمہ کے ماتھے پر لگا ہوا تلک تھا، اور جیسے ہندو عورتیں ماتھے پر لگاتی ہیں، اس کا چہرہ خوشی سے گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، اور بڑا ہی پیاری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ بالکل اس کے سامنے بیڈ پر میری طرف پشت کیے ایک شخص نیم دراز تھا، اور میں ابھی اسے پوری طرح دیکھنے بھی نہ پایا تھا کہ مجھے اپنے بالکل قریب زوردار پھونکار سنائی دی۔ میں اچھل پڑا اور نیچے دیکھا تو سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ ایک سیاہ کالا ناگ پھن پھیلائے میرے پیروں سے 2 فٹ کے فاصلے پر لہرا رہا تھا، اور میں سن ہو گیا۔ اس کی سرخ زبان لپ لپ باہر اندر آ رہی تھی، اور چھوٹی چھوٹی نہایت چمکیلی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ زور زور سے پھونکار رہا تھا، اور میں سب کچھ بھول کر جان بچانے کی فکر میں پڑ گیا۔ اگر میں ہلتا تو ممکن تھا کہ وہ مجھے ڈس لیتا، اور بڑی احتیاط سے میں نے پیر پیچھے کھسکایا، اور وہ چوکنا ہو کر پھونکارنے لگا، اور میں نے اللہ کا نام لے کر پیچھے کی طرف چھلانگ لگائی، اور پشت کے بال اس مودی سے 4-5 فٹ دور لان میں جا گرا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا پھین اس جگہ پر مارا جہاں میں ایک لمحے قبل میرا پیر تھا، اور میں نے الٹی بازی لگائی اور اس سے کچھ اور دور ہو گیا، اور چاروں طرف نظر دوڑائی، اور کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے میں اس موذی کا سر کچل سکوں، اور لان کے آخری کنارے پر بیلچا پڑا تھا۔ میں نے بھاگ کر اسے اٹھایا اور اس جگہ کی طرف بڑھا دیا جہاں کچھ دیر قبل میں نے اس خطرناک ناگ کو دیکھا تھا، لیکن اب وہاں اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے احتیاط سے بیلچے کے ڈنڈے سے پودوں کو ادھر ادھر کر کے دیکھا، لیکن وہ نکل چکا تھا۔ بچوں والا گھر تھا، اور شام کو وہ لان میں کھیلتے رہتے تھے، اور اس کام میں پڑ کر میں سب کچھ بھول گیا، اور بہت تلاش کیا، لیکن وہ کم وقت
यूं गायब हो गया था जैसे उसका वजूद ही ना हो। और काफी देर तलाश करने के बाद भी नाकामी हुई तो मुझे साइमा और उस शख्स का ख्याल आया और मैं लपक कर अंदर की तरफ बढ़ा ताकि बेडरूम में जाकर उस हरामजादे का सर कुचल दूं। उस सारे मसले की जड़ वही नाबकार था और मैं भागता हुआ कॉरिडोर से गुजरकर बेडरूम में पहुंचा तो हैरत से मेरी अक्ल गुम हो गई। साइमा उन्हीं कपड़ों में मलबूस सो रही थी जो उसने सुबह पहन रखे थे और उसका मेकअप से आरी चेहरा थका थका सा दिखाई दे रहा था। इतनी जल्दी लिबास तब्दील करके मेकअप खत्म करना नामुमकिन था और मैं आंखें फाड़े उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और साइमा का चेहरा जो थोड़ी देर पहले गुलाब के फूल जैसा दिखाई दे रहा था खतरनाक हद तक जर्द था। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा साइमा और मैंने उसे बुरी तरह झंझोड़ दिया और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और हैरत से मुझे देखा। क्या बात है फारूक? और उसने नींद से बोझल पलके उठाकर पूछा। खैरियत तो है, और आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? और मैं दम से बेड पर गिर गया। ये सब क्या है? और क्या मेरी नजरों को धोखा हुआ था? और क्या मेरे तखील ने सब कुछ घड़ कर मेरे सामने पेश कर दिया था? और मुख्तलिफ सवालात मेरे ज़हन में चकरा रहे थे। फारूक, आप बताते क्यों नहीं, क्या हुआ? और वह मुझे बाजू से पकड़कर हिला रही थी और मैंने खाली खाली नजरों से उसकी तरफ देखा। साइमा, और मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि क्या बात है। और मैंने बेबसी से कहा और उसकी हसीन आंखों में आंसू आ गए। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं मजबूर नहीं करूंगी। और वो रोहांसी हो गई और मैंने उसे सीने से लगाकर भींच लिया। ये बात नहीं मेरी जान, और मैं भला तुमसे कोई बात छुपा सकता हूं? और मैंने उसका हसीन चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। आपके चेहरे से लग रहा है कि कोई खास बात है, लेकिन मैं पूछती हूं तो कहते हैं कि कोई बात नहीं। और उसने मेरा हाथ थाम लिया। साइमा, अभी जब मैं घर में आया था तो तुम, और मैं सोचने लगा कि उसे ये सब बताना ठीक रहेगा या नहीं। आप रुक क्यों गए? और जब आप घर आए तो मैं क्या? और उसने बेचैनी से पूछा। तुम्हें कुछ याद है कि रात जब मैं बाहर से आया था तो तुमने क्या कहा था? रात कब? और मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि आप बाहर गए थे या नहीं, और आपने बताया ही नहीं कि आपको कहीं जाना है। और उसकी आंखों में हैरत थी। बाहर से मेरी मुराद लान में चहलकदमी से है। और जब मैं अंदर आया तो तुम जाग रही थी, याद है? और मैंने पूछा। नहीं, और रात तो आपसे पहले मैं सो गई थी। और पता नहीं फारूक क्या बात है कि आजकल मुझे नींद बहुत आने लगी है और दिन को भी मैं अक्सर सो जाती हूँ। और कई दिन से घर की अच्छी तरह सफाई भी नहीं की, और जब से काम करने वाली गई है सारा घर गंदा पड़ा है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मुझ में हिम्मत ही नहीं कि मैं सफाई सुथराई कर सकूँ। हालांकि आप जानते हैं कि मैं इस मामले में कितनी टची हूँ, उसने कहा। हाँ जानता हूँ, और वही तो कहने जा रहा था। और कि जब मैं घर आया तो तुम सो रही थी और मुझे हैरत हुई, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया दिया और मैंने बात बना दी। दरअसल मोहम्मद शरीफ की तरफ से जब तक कोई मस्बत जवाब नहीं मिल जाता मैं साइमा से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता था। अरे इतनी सी बात पर आप परेशान हो गए? और मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारी जरा सी परेशानी मुझे बेचैन कर देती है, लेकिन तुम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। और मेरी आंखों में शोखी देखकर वो फिर घबरा गई। हालांकि मैंने उससे कोई बात ना की थी, लेकिन कहते हैं ना कि औरत की हिस्स इस मामले में बहुत तेज होती है। और उसने मेरी आंखों में पढ़ लिया था कि मैं क्या चाहता हूं। मैं वॉशरूम जा रही हूं। और बुरी तरह घबरा गई और मैंने हैरत से उसे देखा। और क्या ये वही साइमा है जो मेरे कुर्ब के लिए बेचैन रहा करती? हर चंद कि वो इस मामले में बहुत शर्मीली है, लेकिन ऐसा तो कभी ना हुआ था कि वो मुझसे गरेजा रहे। और मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाना चाहा और यकदम उसकी आंखों में सख्ती उतर आई। उसने एक झटके से हाथ छुड़ाकर गुस्से से मेरी तरफ देखा और पैर पटकते हुए बाथरूम में घुस गई और मैं हक्का बक्का वहीं बैठा रह गया। इसे क्या हो गया है? और ये तो मुझे मालूम हो चुका था कि वो किसी नादीदा पुरअसरार हस्ती के ज़ैर असर है, लेकिन इस वक्त तो वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में मेरे साथ बातें कर रही थी। और उस दिन भी जब मैंने मजाकन उसके कुर्ब की ख्वाहिश का इजहार किया था तो वो उसी तरह घबरा गई थी। और आज जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो तैश में आ गई। अगर आपने ऑफिस नहीं जाना तो ड्रेस चेंज कर लें। और मैं अपनी सोचों में इस कदर गर्क था कि साइमा की आमद से बेखबर रहा और मुझ पर भी जिद सवार हो गई। मेरी जान,
تھوڑی دیر تم میرے پاس تو بیٹھو، اور تمہارے حسن کی تپش نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور یک بیک اس کی کیفیت بدل گئی اور آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو، اور اس کی سرد آواز آئی، کیوں چھوڑ دوں تمہارا ہاتھ؟ اور تم میری بیوی ہو، اور جب چاہے میں تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں، اور یہ حق مجھے شرعی طور پر ملا ہوا ہے۔ اور میں نے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ تو ایسے نہیں مانے گا۔ اور اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو گیا، اور ایک جھٹکے سے اس نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، اور نرم و نازک سائمہ میں یکدم کسی پہلوان جیسی طاقت اود کر آئی تھی، اور میری رگوں میں خون کی بجائے لاوا گردش کرنے لگا۔ میں نے جھپٹ کر اسے پشت کی طرف سے اپنے باہوں میں لے لیا، اور اس نے میری کلائیوں کو پکڑ کر میرے ہاتھ یوں کھول دیے جیسے کوئی بڑا آدمی کسی بچے کے شکنجے کو کھول دے، اور پھر پیچھے مڑی اور مجھے زوردار دھکا دیا، اور میں اڑتا ہوا بیڈ پر جا گرا۔ اور یہ بھی اچھا ہوا، اور اگر میں زمین پر گرتا تو شاید میری ہڈیاں سرما بن جاتی۔ اور ہوا میں اڑتا ہوا بیڈ پر گرا، اور سپرنگوں والے میٹرس کی وجہ سے ایک بار پھر کئی فٹ اوپر اچھلا، اور دوبارہ گرنے تک میں کچھ نہ کچھ سمجھ چکا تھا، اور غصے سے میرا چہرہ تپ گیا، اور سائمہ مجھے مجسمے قہر بنی مجھے گھور رہی تھی، اور جب وہ بولی تو میں ششدر رہ گیا۔ جیون سے پریم ہے تو پھر میرے شریر کو چھونے کی آوشکتا نہ کرنا۔ اور اس کے منہ سے مردانہ آواز نکلی، اور وہ بپھری ہوئی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی، اور ایک سرد لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو گئیں، اور کچھ دیر تو میں بکھلایا ہوا اسے دیکھتا رہا، اور پھر اچانک میرے جسم میں آگ سی بھر گئی۔ کون ہو تم؟ اور میری بیوی کے جسم پر قبضہ کرنے کی تمہاری جرات کیسے ہوئی؟ اور میں نے دبنگ لہجے میں پوچھا۔ تم ایک ملیچ مسلح ہو کر ہمارے دھرم کی ناریوں سنگ بلاತ್ಕಾರ کر سکتے ہو، تو میں تمہاری پتنی سنگ کیوں نہیں؟ اور سائمہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ چھا گئی، اور اس کے منہ سے نکلنے والی آواز سنی ہوئی سی محسوس ہوئی، لیکن باوجود کوشش کیے میں پہچان نہ سکا۔ کالی داس، تم چاہے جتنے روپ بدل لو، اور میں نے تمہیں پہچان لیا، اور میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ ہا 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 ہا۔ اور سائمہ کے منہ سے خوفناک قہقہ بلند ہوا۔ مینش جاتی کو تو بہت بدھی مان کہا جاتا ہے، پرنتو جان پڑتا ہے کہ تیری بدھی میں بھوس بھرا ہوا ہے۔ اور سن کہ یدی تو نے اب اپنی پتنی کے شریر کو چھونے کی آوشکتا کی تو اپنی مرتیوں کا پربند تو خود کرے گا۔ اور سن لیا نا پلید مسلح، اور یدی میرا بات چلے تو میں ایک پل میں تجھے نرک میں بھیج دوں، اور وہ سمے دور نہیں جب میرا ادھیکار تیری پتنی کے شریر پر ہوگا، اور میں اس کے کومل شریر سنگ اسی طرح کھلواڑ کروں گا، اور جیسے تو ہمارے دھرم کی ناریوں سے کرتا ہے۔ اور کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، اور میں یک ٹک سائمہ کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ غصے سے آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ تو نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تجھے جہنم میں جھونک دوں گا، اور تیش سے میرے جسم میں انگارے بھر گئے۔ اور یدی تو اتنا ہی شکتی مان ہے تو مجھے اپنی پتنی کے شریر سے نکال کر دیکھ۔ اور اس نے میرا مذاق اڑایا، اور وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت میرے مقابلے میں زیادہ بہتر پوزیشن پر تھا۔ کس وچار میں کھو گیا، اور اپنے دھرم کی کسی مہاشکتی مان کو بلا، اور وہ مجھے تیری پتنی کے شریر سے نکالے۔ تو بڑا بلوان ہے۔ کالی داس جیسا مہاپرش بھی تیرے آگے کچھ نہیں۔ اور پھر کس کارن چپ ہے؟ اور وہ مسلسل میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ اور میری بات دھیان سے سن، یدی تو نے کوئی چھل کپٹ کیا تو تیری پتنی جیوت نہ رہے گی، اور اس بات کو من میں اچھی طرح بٹھا لے۔ اور اس نے مجھے دھمکی دی۔ میں نے بے بسی کی حالت میں پیچو تاب کھا رہا تھا، اور اگر وہ کوئی مجسم شخص ہوتا تو میں اسے 1 منٹ میں مدہ چکھا دیتا، لیکن نادیدہ وجود کے خلاف میں کیا کر سکتا تھا؟ میں جا رہا ہوں، پرنتو اس بات کا دھیان رہے، اور یدی تو نے کوئی چال چلی تو میں تیری پتنی کو جیوت نہ چھوڑوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی سائمہ نے ایک جھرجھری لی، اور چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، اور اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ اور کیا میں پھر سو گئی تھی؟ اور اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم پر بار بار غنودگی چھا جاتی ہے، اور جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤ، اور پھر ہم بچوں کو اسکول سے لے کر نازش کے گھر جائیں گے۔ اور کہہ رہی تھی کہ رات کا کھانا ہم ان کے ہاں کھائیں، اور میں چپ چاپ باتھ روم میں گھس گئی، اور تھوڑی دیر بعد ہم بچوں کے اسکول سے لے کر عمران کے گھر جا رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ سائمہ کو وہاں چھوڑ کر میں محمد شریف کو ساری صورتحال بتاؤں، اور اس کے علاوہ رادہ کے ساتھ بات کرنا بھی ضروری تھا۔ اور اتنا تو میں جان چکا تھا کہ کوئی خبیث جن سائم پر قابض ہو گیا ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ تو ہمارے دھرم کی ناریوں سے
बलात्कार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कहीं ये बसंती का कोई दोस्त तो नहीं, और हो सकता है कि वो मुझसे बदला ले रहा हो, और कुछ भी हो, सब मेरी कोताहियों की वजह से हुआ। मैं सोचों में गाड़ी चला रहा था और साइमा भी खामोशी से सर झुकाए बैठी थी, और बच्चे हमें देखकर बहुत खुश हुए। और जब उन्होंने सुना कि हम इमरान अंकल के घर जा रहे हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, और थोड़ी देर बाद हम इमरान के घर पहुंच गए। नादश हमें देखकर बहुत खुश हुई, और मैंने अलहदगी में उन्हें समझाया कि साइमा ज़हनी खलफशार का शिकार हो गई है और इसलिए मैं उसे तन्हाई से निकालना चाहता हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और खान भाई बेफिक्र होकर जाएं, और मुझे भी एक साथी की ज़रूरत है और जो मेरी बातें सुन सके। और मैं हंसता हुआ बाहर निकल गया। मुझे यह खतरा भी था कि नादिश पर हकीकत ना खुल जाए, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी ना था। और ये भी सोचा कि खामोशी से लाहौर चले जाएं, लेकिन अगर वहां उस कबीर जिन ने अम्मी जान और भाई साहब के सामने मेरा पोल खोल दिया तो क्या होगा। और उस पेशे नज़र अभी मेरा यहाँ से जाना नामुमकिन था। मोहम्मद शरीफ ने भी कहा था कि वह हजरत साहब से रब्ता करेगा, और बैंक में जाकर मैंने मोहम्मद शरीफ को सूरत हाल से आगाह किया। जनाबे अली, मैं इंशाअल्लाह आज रात हजरत साहब से रब्ता करूंगा और उन्हें सारी सूरत हाल बताकर उनके मशवरे से कुछ करना बेहतर है। और उसने बड़ी अपनाइयत से कहा, और मोहम्मद शरीफ, मैं साइमा की हालत से सख्त परेशान हूँ, और ये तो शुक्र है कि बच्चों के सामने उसकी हालत ठीक रही, वरना मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत बन जाती। लेकिन डरता हूँ कि किसी वक्त इस हालत में वो बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। जनाब खान साहब, अल्लाह ताला से शर्मसार करेगा और वही मासूम बच्चों की हिफाजत भी करेगा, और आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसका ख्याल भी यही था कि यह किसी सरकश जिन की कारस्तानी है। मोहम्मद शरीफ से बात करके मुझे कुछ तसल्ली हुई, और राधा के सिलसिले में मैं मुहतात हो चुका था। मुझे शक था कि साइमन हमें मिलते देख लिया है, लेकिन किसी वजह से वो खामोश है। राधा से मिलना भी जरूरी था, और इसलिए मैंने साइमा से बहाना बनाया कि मुझे वजीफे के लिए खाली मकान चाहिए, और इसलिए तुम बच्चों को साथ इमरान के यहाँ ठहर जाओ। और उसने कोई एतराज़ ना किया। रात के खाने के बाद मैं वापस अपने घर में आ गया, और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो सन्नाटा छाया हुआ था। और जैसे ही मैं बेडरूम में दाखिल हुआ, अजीब सी नागवार सी बू मेरे नथनों से टकराई, और जैसे कोई मुर्दार कमरे में पड़ा हो। अभी मैं सो ही रहा था कि कमरा धुएं से भरने लगा और मुझे खांसी छिड़ गई। मैं उल्टे कदमों कमरे से बाहर आने लगा, और अचानक किसी ने पुश से मुझे धक्का दिया, और मैं हवा में उड़ता हुआ कमरे के दरमियान जा गिरा। सारी हड्डियां करकरा रह गई थीं, और फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था, और उसके बावजूद मुझे खासी चोट आई। और अगर नंगा फर्श होता तो शायद मैं जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाता। खी 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 खी, और कमरे में मकरू नस्वानी हंसी गूंज उठी, और मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा। दम बदम बदबू में इजाफा होता जा रहा था, और सांस लेना दूभर हो गया। कमरे में अंधेरा था, और मुझे लाइट जलाने की मोहलत ना मिल सकी। और अभी मैं इस अफ्ताब के बारे में सोच ही रहा था कि मेरे हाथ से कोई सर्द चीज टकराई, और मैंने घबरा कर हाथ झटक दिया। थोड़ी देर फिर उस शायर मेरे हाथ पकड़ लिया, और मुझे कराहियत सी महसूस हुई। उसकी गिरफ्त मेरे हाथ पर सख्त हो गई, और मैंने दूसरे हाथ से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ के गिर्द लिपटना शुरू हो गई। और अंधेरे की वजह से उसे देखना तो मुमकिन ना था, लेकिन महसूस हो रहा था कि जैसे सांप मेरे हाथ से के गिर्द लिपट गया हो। और अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। अब धुएं का नामो निशान न था, और यकदम रोशनी होने की वजह से मेरी आंखें खैरा हो गईं, और मैंने चंदी आंखों से देखा, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बसंती मेरा हाथ पकड़े खड़ी थी, और वही बसंती जिसके हुस्न के पीछे कई साधु और पिंडत पुजारी पागल थे। अब वो खौफनाक खाता करीहल मंदर हो चुकी थी, और बदबू के भबके उसके बदन से उठ रहे थे, और जगह जगह से पीप रस रही थी। खाल उतरने के बायस अंदर से गोश्त और पीप झांकने लगी। घटाओं जैसी जुल्फों की बजाय गंजा सर, और गुलाब की नौशगुफ्ता कली जैसे जिल्द की बजाय झुर्रियों भरा चेहरा, और दिलों पर बिजलियां गिराने वाले मोतियों जैसे दांत अब मुंह से बाहर निकलकर भयानक मंजर पेश कर रहे थे। सडोल जिस्म अब बदवाजा होकर ढलक चुका था, और वह 100 साला बुढ़िया जैसी दिखाई दे रही थी। एक नजर डालकर मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, और उसका हाथ लंबा होकर
میرے ہاتھ کے گرد لپٹا ہوا تھا اور بغیر ہڈی کا ہاتھ جس میں مکمل انگلیاں موجود تھی لیکن ہڈی کے بغیر۔ کھی 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 اور اس کی مکرو ہنسی کمرے میں گونج اٹھی۔ مہاراج کس کارن ناراض ہو اپنی داسی سے؟ اور کوئی کہتا کہ کچھ عرصہ قبل یہ حور شمال تھی تو سننے والا اسے پاگل قرار دیتا۔ تمہیں تو ادھک پریم تھا میرے سنگ، اور کیا بھول گئے؟ اور میں وہی بسنتی ہوں جسے اپنی باہوں میں لینے کے کارن تم بے عقل رہا کرتے تھے، اور دوشی تو تم بھی تھے موہن، پرنتو شراب اس الٹا نے کیول مجھے دیا اور تم پر اس نے دیا کی اور میری سندرتا کی کیا دشا بنا دی، اور یہ سب کچھ تمہارے کارن ہی ہوا ہے، اور یدی میں بے عقل ہوں تو تم کیوں شانت پھرو؟ اور اس کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یاد ہے میں نے اس سمے کتنی بنتی کی تھی تجھ سے، اور رادھا کے شراب سے مجھے بچا لے، اور پرنتو تو نے میری ایک بات نہ سنی، اور میرے شریر سے کھلواڑ کر کے تو یوں ہو گیا جیسے مجھے جانتا ہی نہیں۔ اور یدی تو ایک بار اس پاپن سے کہہ دیتا اور وہ اوش مجھے क्षमा کر دیتی، پرنتو تیرے نینوں پر تو ایک بار بھی رادھا کے پریم کی پٹی بن چکی تھی، اور سب یاد ہے یا بھول گیا؟ اور میں گنگ کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ کہاں گئی پریم کے بول بولنے والی تیری جیب؟ اور کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اور بولتا کیوں نہیں پاپی؟ اور وہ مجھے خاموش پا کر دھاڑی، اور میں نے کچھ کہنے کی بجائے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جتنا میں اس سے ہاتھ چھڑاتا اتنا ہی اس کا ہاتھ لمبا ہو کر میرے بازو سے لپٹنے لگتا، اور بدبو کے مارے ابکائیاں آ رہی تھیں، اور جیسے ابھی کیا ہو جائے گی۔ یہ بسنتی کی پکڑ ہے، اور اسے جان چھڑانا بالکوں کا کھیل نہیں۔ کہاں ہے تیری پریم کا کہ جس نے تیرے کارن اپنی سکھی پر دیا نہ کی؟ اور یدی وہ تجھے بھی شراب دیتی تو مجھے دیکھنا ہوتا اور دکھ نہ ہوتا، پرنتو اس نے مجھے تو کہیں کا نہ رکھا اور تجھے اسی طرح سندر رہنے دیا، اور یہ بات مجھے بھلی نہ لگی۔ بلا اس الٹا کو کہ جس نے میری یہ دشا بنا دی ہے۔ اور وہ گرجی، دیکھ بسنتی، اور اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ رادھا نے کیا ہے، اور میں تو خود اس وقت بہت ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ مجھے بھی سزا نہ دے دے، اور میں قطعی طور پر نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا ظلم کرے، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ اور وہ بہت طاقتور ہے، اور میں جانتا تھا کہ وہ میرے کہنے پر بھی تمہیں نہیں چھوڑے گی، اور اس لیے میں خاموش رہا۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش ترک کرتے ہوئے اسے بڑے رسان سے سمجھایا، اور اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو رادھا سے لو، اور اسی نے تمہاری یہ حالت بنائی ہے، اور مجھ بے قصور پر کس لیے ظلم کرتی ہو؟ بند کر اپنی گندی جیب، اور یدی تو نے کالی داس کی آگے کا پالن کرتے ہوئے اس کی سہایتا کی ہوتی تو اس الٹا کو کچھ کرنے کا اوسر ہی نہ ملتا۔ تو دوشی ہے، اور اب میرے شراب سے تجھے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ تیش کے عالم میں گرجی، اور اس کی گرفت میرے ہاتھ پر سخت ہونے لگی، اور مجھے اپنے ہاتھ کی ہڈیاں کڑکڑاتی ہوئی محسوس ہوئی، اور بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسی وقت بسنتی مجھ سے دور چلی گئی، اور اس کا ہاتھ ربڑ کی طرح لمبا ہو گیا تھا، اور دور جانے کے باوجود میرے ہاتھ پر اس کی گرفت اسی طرح سخت تھی۔ اس نے اپنا منہ کھولا، اور خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج بھی جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو جھرجھری آ جاتی ہے، اور اس کی سرخ زبان لمبی ہو کر میری طرف بڑھنے لگی۔ میرے چہرے کے سامنے پہنچ کر وہ سام کے پھن کی طرح لہرانے لگی، اور میں نے حتی المکان چہرے کو پیچھے کر لیا۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ اس کے کری زبان میرے چہرے کو چھو لیتی، اور میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ اب پھر اچانک ہی کمرے میں گلاب کی خوشبو پھیلنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو کمرے میں بسنتی کا نام و نشان نہ تھا۔ چنتا نہ کرو پریم، میں آ گئی ہوں، اور رادھا کی پیار بھری سرگوشی سنائی دی، اور جیسے کسی اندھے کو آنکھیں مل جائیں، اور میں نے چاروں طرف دیکھا۔ رادھا تم کہاں ہو؟ اور میں نے اسے آواز دی، اور میں اس سمے تم سے زیادہ دور نہیں پریم، پرنتو تم مجھے دیکھنے میں سفل نہ ہو پاؤ گے، اور اس کا کارن کیا ہے یہ میں تمہیں پھر بتاؤں گی۔ اور وہ الٹا بھاگ گئی ہے، تم چنتا مت کرو، اور اب وہ نہیں آئے گی، اور نشچنت ہو کر سو جاؤ، اور میں نے تمہاری رکشا کا پربند کر دیا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے کسی کو آواز دی، چمارو جی دیوی جی، اور سہمی ہوئی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی، تجھے میں نے موہن کی رکشا کرنے کو کہا تھا۔ اور پھر وہ الٹا کیسے اپنے داؤ میں سفل ہو گئی، اور رادھا کی سرد آواز آئی، دیوی جی क्षमा چاہتا ہوں، بھول ہو گئی، اور مجھ پر دیا کرو دیوی جی، क्षमा کر دو، پھر ایسا نہ ہوگا۔ اور کامتی ہوئی آواز میں کہا گیا، یدی اگر اب ایسا ہوا تو تجھے نرک میں بھیج دوں گی، اور تیری اس بھول پر تجھے شراب تو اوش ملے گا، پرنتو اس سمے میں کسی جام میں لگی ہوں، اور یدی اب اس پاپا نے میری پریمی کو ستایا تو
اور رادا کی قہر بعد آواز آئی، دیوی جی اس بار क्षमा کر دو، پھر ایسی بھول نہ ہوگی۔ اور چمارو کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ پریم چنتا نہ کرنا، اور چمارو تمہاری رکشا کرے گا، اور میں کل آؤں گی۔ اور رادا نے مجھے مخاطب کیا اور اس کے ساتھ ہی چھا گئی۔ گلاب کی خوشبو بھی ختم ہو گئی، اور مجھے حیرت تھی کہ رادا مجھے مشکل میں دیکھ کر کیوں نہیں آئی۔ ہاں، اس نے بر وقت میری مدد کر دی تھی، ورنہ پتہ نہیں وہ منحوس بسنتی میرا کیا حشر کرتی۔ اور اگر رادا خود نہ آئی تھی تو گلاب کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نظر نہ آنا چاہتی ہو، اور کوئی مجبوری ہو۔ اور سر جھٹک کر ان خیالات سے میں نے اپنا پیچھا چھڑا لیا۔ میں یہاں سے رادا سے ملنے کی خاطر ہی آیا تھا، لیکن اس کے بقول وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے نہ آ سکتی تھی۔ دل چاہا کہ واپس عمران کے گھر چلا جاؤں، لیکن سائمہ کو کیا جواب دیتا، اور یہ سوچ کر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بستر پر لیٹ گیا۔ ذرا سی آہٹ پر چونک اٹھا، اور ہر چند کے رادا نے کہا تھا کہ چمارو میری حفاظت کرے گا، لیکن ان پر اسرار قوت کے مالک لوگوں پر مجھے کچھ زیادہ یقین نہ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد نیند آئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے، اور جلدی سے تیار ہو کر میں بینک پہنچ گیا۔ چپڑاسی سے کہہ کر چائے اور بسکٹ منگوا کر میں نے ناشتہ کیا اور محمد شریف کو بلوا لیا۔ السلام علیکم جناب علی، اور اس کا مسکراتا ہوا شفیق چہرہ سامنے تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ محمد شریف بیٹھو، اور میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میری بے چین نظروں کا مفہوم جان کر اس نے کہا، حضرت صاحب نے ہماری مدد کرنے کی حامی بھر لی ہے، بدبخت شیطان کو شکست فاش ہوگی انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک تعویذ نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، یہ حضرت صاحب نے دیا ہے، فرما رہے تھے کہ اسے سائمہ بٹیا کے گلے میں پہنچا دینا، لیکن اس وقت اس کی طبیعت ٹھیک ہو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اور میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اللہ کریم کے حکم سے وہ بدکار دوبارہ خاتون محترم کے جسم پر قبضہ نہ کر سکے گا، اور اس کے الفاظ سے میرے دل کو تسلی ہوئی۔ بہت شکریہ محمد شریف، اور میں تمہارا احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ اور میں نے عقیدت سے چوم کر تعویذ سامنے والی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے علاوہ حضرت صاحب نے ایک پیغام بھی دیا ہے۔ وہ کیا؟ اور میرا دل دھڑکنے لگا۔ فرما رہے تھے کہ آپ کو مبارکباد دے دوں کہ بہت جلد آپ سے کوئی نیک کام لیا جائے گا۔ اور میں نے حیرت سے اسے دیکھا، اور اپنی بدکاری اور دین سے دوری کا سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور میں کہاں اس قابل کہ مجھ سے کسی نیک کام کی توقع کی جائے، اور آنسو چھپانے کی خاطر میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اللہ کے نزدیک کون کتنا اچھا ہے، اور یہ وہ مالک مال کے دو جہاں خود بہتر جانتا ہے، اور ہم تو سب اس کے حکم کے بندے ہیں۔ حضرت صاحب کا فرمان میرے پاس آپ کی امانت تھا، میں نے پہنچا دیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اور میرے آنے کے بعد عمران کھانا کھانے گھر چلا گیا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے بتایا، بھابھی بچوں کو لے کر گھر چلی گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ سیدھے گھر آ جائیں۔ اور اس کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ لیکن وہ گھر کیوں چلی گئی؟ اور میں نے تو کہا تھا کہ شام کو میں خود لے جاؤں گا۔ اور میں نے الجھ کر پوچھا، کہہ رہی تھی کہ میرے سر میں درد ہے اور گھر جا کر کچھ دیر آرام کر لوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں طرح طرح کے خدشات آ رہے تھے، اور بچوں کا سائمہ کے ساتھ اکیلے گھر میں ہونا اچھا نہیں تھا۔ کیا خبر کہ کب اس کی طبیعت پھر خراب ہو جائے۔ اور یہ سوچ کر میں نے عمران سے کہا، میں ذرا گھر کا ایک چکر لگا ہوں۔ اور صبح سائمہ کی طبیعت خراب تھی، اور یہ کہہ کر میں آندھی اور طوفان کی طرح گھر پہنچا۔ گیٹ کھول کر میں نے گاڑی گراج میں کھڑی کی، اور گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، اور ابھی میں گاڑی سے اترنے بھی نہ پایا تھا کہ مومنہ کی دل خراش چیخ نے فضا کا سینہ چیر دیا۔ میں بھاگتا ہوا بیڈ روم میں پہنچا، اور سائمہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھے کمرے کے درمیان کھڑی تھی، اور دونوں بچے سہم کو کرنے میں دبکے ہوئے تھے، اور خوف سے ان کی آنکھیں پھٹی اور چہرے زرد تھے۔ احد نے مومنہ کو اپنے بازو میں لے رکھا تھا، اور وہ حد درجہ خوف زدہ تھے، اور سہمی ہوئی نظروں سے سائمہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں سائمہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور اف میرے خدا، اور اس کا چہرہ اس قدر بھیانک ہو چکا تھا، اور کوئی بڑا بھی دیکھتا تو خوف سے اس کی گگی بن جاتی، اور سائمہ کی زبان گز بھر لمبی ہو کر باہر نکل آئی۔ آنکھیں بڑی ہو کر گولائی اختیار کر چکی تھی، اور چہرہ اس قدر ڈراؤنا ہو چکا تھا کہ نظر بھر دیکھنا مشکل تھا۔ اسی وقت سائمہ کی نظر مجھ پر پڑی، اور کھڑے کھڑے اس کی گردن گھوم گئی، اور اس کا صرف چہرہ میری طرف ہوا تھا، ورنہ وہ اسی طرح میری طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اور بچوں نے مجھے دیکھا تو چیخیں مارنے لگے، اور میرا بدن غصے سے کانپنے لگا۔
اپنے ننھے منھے معصوم بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر میں غصے سے پاگل ہو گیا اور جنون کی حالت میں سائمہ کی طرف بڑھا اور اللہ کا نام لے کر پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ تھپڑ کسی آدمی کو بھی پڑتا تو وہ کئی فٹ دور جا گرتا، لیکن سائمہ صرف لہرا کر رہ گئی۔ ہا 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 ہا، اور اس کے منہ سے خوفناک قہقہ بلند ہوا۔ تو آ گیا، ٹھیک کیا، اور آج میں تیرے سامنے تیری سنتان کے شریر سے رت پی کر خون پی کر ان کا ماس کھاؤں گا۔ اور اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورا۔ اور آج میں تجھے بتاؤں گا کہ بلوان کون ہے، اور دیکھ کیسا کومل شریر ہے ان بالکوں کا، اور ان کا ماس بڑا سوادش ہوگا۔ اس نے اپنی لمبی زبان کو سکوڑ کر ہونٹوں پر پھیرا اور گردن دوبارہ بچوں کی طرف گھوم گئی، اور جنہوں نے سہم کر آنکھیں بند کر لی، اور احد خان کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ اور سائمہ نے اسے سمجھا رکھا تھا کہ جب کبھی ڈر لگے تو کلمہ پڑھا کرو، اور اس کے اثر سے چڑیلیں ڈر کر بھاگ جاتی ہیں۔ مومنہ بھائی کی بغل میں گھسی ہوئی تھی اور اس کا ننھا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، اور ان کا حال دیکھ کر میں پاگل ہو گیا۔ سائمہ کا ہاتھ دراز ہو کر بچوں کی طرف بڑھنے لگا، اور بچے اس قدر سہم گئے تھے کہ وہ میری طرف بڑھنا بھی بھول گئے، حالانکہ احد مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں سپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور پورے زور سے سائمہ کے ساتھ ٹکرا گیا، اور ساتھ ہی میں نے بالوں سے پکڑ کر اسے اچھال دیا۔ وہ ہوا میں اڑتی بیڈ پر جا گری، لیکن فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ زبان سانپ کی طرح بار بار اندر باہر ہونے لگی، اور اس نے اپنے ہاتھوں کا رخ میری طرف کیا۔ اچانک اس کے ہاتھ لمبے ہو کر میری گردن کی طرف بڑھنے لگے، اور سادھو امر کمار نے بھی اسی طرح کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت رادھا میری مددگار تھی، جبکہ میں آج اکیلا تھا۔ مجھے اپنی نہیں بچوں کی فکر تھی، اور سائمہ کے خوبصورت ہاتھ یک بیک سیاہ اور بد واضح ہو گئے، اور ان پر بال نکلنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ جانور کے پنجے کی شکل اختیار کر گئے، اور تیزی سے اس کے ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھ رہے تھے، اور میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح بچوں کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن وہ خبیث میرا اندھیا بھانپ چکا تھا۔ قریب تھا کہ میری گردن اس کے شکنجے میں ہوتی، اور بے اختیار میری زبان پر آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا، اور ہاتھ وہیں رک گئے۔ میں بلند آواز سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا، اور دونوں بچے آہستہ آہستہ رو رہے تھے، اور مومنہ کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ سائمہ کے ہاتھ مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئے تھے، اور آگے بڑھ اور پھر دیکھ کہ میں تیرا یہ کریا کرم کیسے کرتا ہوں، اور میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، بلکہ آہستہ سے کھسکتا ہوا بچوں کی طرف بڑھنے لگا۔ یہی رک جا، اور نہیں تو میں اس بالک کو نرک میں پہنچا دوں گا۔ اور سائمہ کے منہ سے دھار نکلی، اور اس نے ہاتھوں کو رکھ بچوں کی طرف کر دیا، اور میں ٹھٹک کر رک گیا۔ اور آیت الکرسی کی برکت اور بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہا 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 ہا، اور فتح کے نشے سے سرشار اس نے کہکا لگایا۔ بہت پریم ہے نا تجھے اپنے سنتا سے، اور آج تجھے خود دیکھے گا کہ میں اس کا ماंس کیسے کھاتا ہوں۔ اور ہاتھ ایک بار پھر بچوں کی طرف بڑھنے لگا، اور احد نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اور فلک شگاف چیخ اس کے منہ سے نکلی، اور اس کے ساتھ ہی مومنہ نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ جانور کے پنجے نما ہاتھوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑ گئی، اور احد مسلسل چیخ رہا تھا، اور اب دیر کرنا درست نہ تھا۔ میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور بھاگتا ہوا سائمہ سے ٹکرا گیا۔ میری زوردار ٹکر سے اس کے پاؤں اکھڑ گئے، اور میں سینے کے بالوں سے ٹکرا تھا، اور دراصل میں اسے دبوچنا چاہتا تھا، اور دل ہلا دینے والی چیخ سائمہ کے منہ سے نکلی، اور وہ سینہ پکڑے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کا ہاتھ اور چہرہ یکدم اپنی اصلی حالت میں آ گئے، اور میں بھاگ کر بچوں کے پاس پہنچا، مومنہ کو اٹھایا اور باتھ روم میں جا کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ساتھ لپٹ کر رونے لگی، اور احد بھی میری ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا، اور دونوں بچے اس قدر سہم چکے تھے کہ ان سے ٹھیک طرح سے رویا بھی نہ جا رہا تھا۔ اور میں نے مومنہ کو کندھے سے لگا کر دوسرے ہاتھ سے احد کو اٹھا لیا، اور دونوں میرے سینے سے چپک گئے۔ میں باتھ روم سے باہر آیا تو دیکھا کہ سائمہ بال کھولے بیڈ پر بیٹھی جھوم رہی ہے، اور اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ کیسے ہو رادھا کی موہن؟ اور میں بری طرح چونک گیا، اور سائمہ کی سرخ آنکھیں تمسکر سے بھری ہوئی تھیں۔ تم کون ہو؟ اور میں نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری پتنی کا پریمی، اس نے مزاح خیز لہجے میں جواب دیا، اور بچے ایک بار پھر سہم کر میرے ساتھ چپک گئے، اور میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس وقت بچوں کو لے کر گھر سے نکل جاؤں، اور ان کو عمران کے گھر چھوڑ کر دوبارہ واپس آ کر اس خبیب سے نمٹوں۔ اور اتنا میں جان چکا تھا کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ سوچ کر میں نے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔
کہاں جا رہا ہے پلیت؟ اور مجھے جاتے دیکھ کر سائمہ کھڑی ہو گئی اور میں نے دل ہی دل میں کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا اور بیڈ سے باہر نکل آیا۔ کہاں بھاگ رہا ہے کائر؟ اور اپنی پتنی کو کس پر چھوڑے جا رہا ہے؟ اور کیا میں یہ سمجھوں کہ تو نے اپنی پتنی مجھے دان کر دی؟ اس نے بلند آواز سے کہا، اور میرا دل چاہا کہ بچوں کو اتار کر اس حرامی کا منہ توڑ دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ اس طرح تکلیف صرف سائمہ کو ہوگی، اور دل پر پتھر رکھے زہر کے گھونٹ پیتا باہر نکل آیا اور اس کے بلند آہنگ کہہ کے میرا پیچھا کرتے رہے۔ میں ہر طرف سے بے نیاز ہو کر بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس پہنچا اور دروازہ کھول کر بچوں کو بٹھایا جو کسی طور مجھ سے جدا ہونے کے لیے تیار نہ تھے، اور میں نے بمشکل بچوں کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور دروازہ بند کر کے آگے بیٹھنے لگا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہا ہے ملیچ؟ اور مجھے نشٹ کر کائر ڈر کر بھاگ رہا ہے، اور اس کے کہکے کی باز گشت میرے رگوں میں ابل لے آئی، اور دل تو چاہا کہ اسی وقت اس حرام زادے کو قبر میں اتار دوں، اور اگر وہ مجسم حالت میں میرے سامنے آتا تو میں اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے بھڑ جاتا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ بزدل سائمہ کے جسم کی پناہ لے کر مجھے للکار رہا تھا، اور میں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے اسے ریورس کرتا باہر نکل آیا۔ سائمہ کو اس حالت میں چھوڑنے پر میرا خون کیا دل آنسو رو رہا تھا، اور مومنہ کی ہچکیاں اب بھی جاری تھیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور راحت بھی فوراً اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے پیچھے دیکھ رہا تھا، اور میں نے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھال کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، آپ تو بہت بہادر ہو اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور میں نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ بابا، ماما کو کیا ہوا ہے اور ان کی شکل کیسی ہو گئی، اور وہ اس طرح کیوں بول رہی تھی؟ اور اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ بیٹا، ماما بیمار ہیں اور اس لیے ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے، اور میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، لیکن ماما کی شکل تو بہت بری ہو گئی تھی، اور وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتی تھی؟ اور بے ساختہ میرے منہ سے نکل گئی۔ بیٹا، وہ آپ کو مارنا نہیں چاہتی، اور جب وہ بیمار ہو جاتی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور آپ فکر نہ کرو، اور میں آپ لوگوں کو آنٹی نازش کے گھر چھوڑ کر ماما کو ہاسپٹل لے جاؤں گا، اور ڈاکٹر ان کا علاج کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد اس نے کوئی سوال نہ کیا، اور میرے لیے یہ خیال ہی سوہانے روح تھا کہ میں سائمہ کو اس بدبخت کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ عمران کے گھر پہنچ کر میں نے بچوں کو نازش کے حوالے کیا اور اس سے بتایا کہ سائمہ کی طبیعت خراب ہے اور میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں، اور بچوں کو وہاں داخلہ ممنوع ہے۔ اور فاروق بھائی کیا ہوا ہے بھابھی کو؟ اور وہ فکر مند ہو گئیں۔ معمولی سا بخار ہے، اور میں نے جلدی سے کہا اور مومنہ کو ان کی گود میں دے دیا۔ ارے اسے کیا ہوا؟ اور یہ تو بہت بری طرح ڈری ہوئی ہے، اور نازش نے اسے اپنے سینے سے لگا کر پوچھا۔ سائمہ نے بخار میں سے ڈانٹ دیا تھا، اس لیے یہ بیچاری سہم گئی، میں نے کہا، اور پھر آہت کو ایک طرف لے جا کر سمجھایا کہ وہ آنٹی سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے، اور اس نے اپنا ننھا سا سر ہلا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بات پر عمل کرے گا۔ ان کو وہاں چھوڑ کر میں سیدھا بینک چلا گیا، اور جلدی سے محمد شریف کو بلوا کر میں نے ساری صورتحال بتائی، اور وہ اسی وقت میرے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ خان صاحب، وہ تعویذ کہاں ہے جو میں نے آپ کو دیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ اور میری جیب میں ہے۔ کیوں؟ اسے اپنے سے جدا مت کیجیے گا، اور وہ خبیث مجھے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کے اوپر وار کرنے سے نہیں چوکے گا۔ اور ہم 10 منٹ میں دوبارہ گھر پہنچ گئے، اور گیٹ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے میں جلدی سے اندر بھاگا، اور محمد شریف میرے پیچھے تھا، اور بیڈ روم میں پہنچے تو وہ خالی تھا۔ سائمہ، میں نے زور سے آواز دی، اور خالی گھر بائیں بائیں کر رہا تھا، اور ہم دونوں نے سارا گھر دیکھ لیا، لیکن سائمہ وہاں موجود نہیں تھی۔ پریشانی سے میرا برا حال تھا، اور میں پاگلوں کی طرح اسے ایک ایک کمرے میں تلاش کر رہا تھا، اور محمد شریف اوپر کی منزل پر دیکھنے چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ محمد شریف، اب کیا ہوگا؟ اور وہ خبیث سائمہ کو کہیں لے گیا۔ آپ فکر نہ کریں اور مجھے جائے نماز دے دیں، اور میں ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے بیڈ روم میں وہی جائے نماز بچھا دی، اور وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ میں سارے گھر میں چکراتا رہا، اور میرا دل بھر آیا، اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بار بار سائمہ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتا، اور بچوں کی وجہ سے میں اسے اکیلا اس لانتی کے رحم و کرم پر چھوڑ تو گیا تھا۔ اب پچھتاوے مجھے گھیر رہے تھے، لیکن میں کیا کرتا؟ اور اگر بچوں کو اس وقت لے کر نہ جاتا تو ہو سکتا تھا کہ مومنہ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا، اور وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ خان بھائی اور محمد شریف میرے سامنے کھڑا تھا، اور میں نے آنسو سے تر آنکھوں سے اسے دیکھا۔
وہ سائمہ کو لیکر ایک ہندو پنڈت کی پناہ میں چلا گیا ہے اور اس نے آہستہ سے کہا، وہ بدبخت ضرور سائمہ کو کالی داس کے پاس لے گیا ہوگا۔ میں نے خیال ظاہر کیا، ہاں وہ وہیں گیا ہے، اور محمد شریف نے تصدیق کی۔ اب کیا ہوگا محمد شریف؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور آپ کسی طرح ملنگ کو تلاش کر کے اسے اس جگہ کا پتہ پوچھیں، اور میں جب تک گھر سے کچھ ضروری سامان لے آؤں اور اس کے بعد اس خبیث سے نمٹ لیتے ہیں۔ محمد شریف نے مجھے تسلی دی اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا اور اسے بینک چھوڑ کر میں ملنگ کی تلاش میں نکل گیا۔ اسے تلاش کرنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اور میں اسی سڑک پر جا رہا تھا جہاں ایک دو بار میری ملنگ سے ملاقات ہوئی تھی۔ پریم، کہاں جا رہے ہو؟ اور پیچھے سے رادھا کی آواز آئی اور میں بری طرح اچھل پڑا اور جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رادھا پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور میں نے گاڑی ایک طرف کر کے روک دی اور رادھا کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری تھی۔ رادھا، وہ خبیث سائمہ، جانتی ہوں پریم، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ تمہاری پتنی کہاں لے گیا ہے۔ اور میری بات کاٹ کر بولی، تم جانتی ہو تو مجھے بتاؤ، اور میں اس حرام زادی کو جان سے مار دوں گا۔ اور تیاش سے میرا برا حال ہو گیا۔ شانت رہو پریم، اور میں اوش تمہیں وہاں لے جاؤں گی، پرنتو اس سے پہلے کچھ پربند کرنا ہوگا۔ اور کالی داس نے میری شکتی کے بارے میں غلط وچار کیا ہے۔ وہ بھول گیا کہ میں نے اس کی کیا دشا بنائی تھی، اور وہ دانت پیس کر بولی، پریم، اس نے تمہیں نہیں مجھے دکھ دیا ہے، اور اس پاپی نے کشٹ تمہاری پتنی کو نہیں مجھے دیا ہے۔ اور جو کوئی رادھا کو کشٹ دیتا ہے، رادھا کا شراپ اسے سنسار میں سکھی نہیں رہنے دیتا۔ اور یدی تم اس سمے اس دشٹ کو چھما نہ کرتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے پوچھا، اور میں اس کارن اپنی شکتی بڑھا رہی تھی اور جانتی تھی کہ کالی داس چپ نہ بیٹھے گا اور مجھے کشٹ دینے کا وچار تو وہ اپنے من میں نہیں لا سکتا۔ اور وہ پاپی یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری رکشا کر رہی ہوں اور کیول تمہاری پتنی رہ جاتی ہے، اور مجھے پورا وشواس تھا کہ وہ ضرور تمہاری پتنی کو کشٹ دے گا، اور اسی کارن میں 7 دن کا احتجاج کر رہی تھی، اور جیسے وہ ختم ہوا میں آ گئی ہوں۔ اور اس نے تفصیل سے بتایا، رادھا، اور جلدی سے اس جگہ چلو جہاں وہ خبیث سائمہ کو لے کر گیا ہے، اور مجھے وہاں پہنچنے کی جلدی تھی۔ موہن، اور وہ پاپی جان بوجھ کر تمہاری پتنی کو وہاں لے کر گیا ہے، اور کالی داس نے اپنے متروں سے بنتی کی ہے کہ وہ اس کی سہایتا کریں، اور ساری 7 پجاری اس کی بنتی کو سویکار کر کے اس کی سہایتا کرنے پہنچ چکے ہیں، اور باقی سب تو ایسے ہی میں کیول مجھے چنتا ایک پجاری کی ہے، اور اس کا نام وشنو داس ہے، اور جس نے اپنا سمے کڑی تپسیا میں بتایا ہے، اور وہ ادھیک شاستر اور وید جانتا ہے، اور اس سے یدھ کرنے کے کارن ہمیں بھی کچھ پربند کرنا ہوگا۔ اور رادھا نے مجھے سمجھایا، تم مجھے صرف تسلیاں دے رہی ہو، اور تم نہیں جانتی کہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے، اور میری بیوی ان حرام زادوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، اور میں آرام سے یہاں بیٹھا رہوں۔ اور رادھا کی بات سن کر میں پھٹ پڑا، موہن، اور جانتی تمہارے من کا حال، پرنتو مجھے وشواس ہے کہ وشنو داس زیادہ سمے کالی داس کے استان پر نہیں ٹک سکتا، اور اسے پوجا پاٹ کے کارن بہت سارے استانوں پر جانا ہوتا ہے، اور کیول 2 دن انتظار کر لو، اور جیسے وشنو داس گیا میں تمہیں خبر کر دوں گی۔ اس نے ناراض ہونے کی بجائے مجھے سمجھایا، تم جو اتنے سارے جاب کرتی رہتی ہو ان کا کیا فائدہ، اور اگر تم میری بیوی کو بازیاب کرانے میں میری مدد نہیں کر سکتی تو برائے مہربانی کر کے مجھے وہ جگہ بتا دو، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ اور میرے منہ میں جو بھی آیا میں کہتا چلا گیا، اور سائمہ کی جدائی نے میرے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ موہن، اس سمے تمہارے من کی جو دشا ہے اس کی جانکاری ہے مجھے، پرنتو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس سمے وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ کالی داس جانتا ہے کہ تم ترنت وہاں آؤ گے، اور اس پاپی کی اچھا بھی یہی ہے کہ تم اس کے جال میں آ جاؤ، پرنتو اس سمے وہاں جانے سے تم اپنی پتنی کو اور زیادہ کشٹ میں ڈال دو گے۔ اور اس نے رسان سے مجھے سمجھایا، پھر کیا کروں، اور کیا سائمہ کو ان حرامیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ اور غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ یہ میں نے کب کہا؟ اور پرنتو اس سمے بدھی سے کام لینا ہوگا۔ کالی داس نے سب کچھ اسی کارن کیا ہے کہ تم اپنی پتنی کے کارن بیکر ہو کر وہاں پہنچ جاؤ، اور وہ اپنی شکتی کے جور سے تمہارا بلیدان کالی ماتا کے چرنوں میں کر دے، اور میں بل کھا کر رہ گیا۔ کیول 2 دن اور انتظار کر لو، اور اس کے بعد دیکھنا کہ من پاپیوں کا کیسے سروناش کرتی ہوں۔ اور اس نے ایک بار پھر مجھے نرمی سے سمجھایا، اور میں نے اس کی بات کو کوئی جواب نہ دیا، اور مجھے خاموش پا کر وہ بولی، من تو نہیں کرتا کہ اس کڑے سمے میں اکیلا چھوڑ کر جاؤں، پرنتو میرا جانا بہت ضروری ہے، اور مجھے کچھ پربند کرنا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا،
جاؤ جاؤ اور تم بھی چلے جاؤ، اور میری بربادی میں اب کوئی کسر نہیں رہ گئی اور میری آواز بھر گئی۔ اس نے اداسی سے میری طرف دیکھا اور نظروں سے اجل ہو گئی۔ میں دوبارہ بینک چلا گیا اور ہر چیز مجھے کاٹنے دوڑ رہی تھی، اور محمد شریف ابھی نہیں آیا تھا۔ عمران اندر آ گیا اور میری حالت دیکھ کر اس نے دروازہ بند کیا اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے خان بھائی، خیریت تو ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، اور اسے دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں نے جلدی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے اور جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ خان بھائی، اب بتاتے کیوں نہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ اور کچھ دیر خود کو سنبھالنے کے بعد میں نے اسے اب تک پیش آنے والے سارے واقعات بتا دیے، اور وہ حیرت سے منہ کھولے سنتا رہا۔ خان بھائی، اتنا کچھ ہو گیا اور آپ نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا، اور کیا میں اتنا غیر ہوں آپ کے لیے؟ اس نے دکھ سے کہا۔ اور میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اتنے مصائب پڑے ہیں کہ میری عقل گم ہو گئی، اور میں نے سب کچھ اسی لیے عمران کو بتا دیا تھا کہ اگر میں دل کا بوجھ ہلکا نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ میرے دماغ کی شریان پھٹ جاتی۔ اور وہ سر جھکائے کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اب کیا ہوگا خان بھائی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ محمد شریف کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ آئے تو کچھ پتہ چلے۔ ملنگ تو نہیں ملا؟ ہاں، رادہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ خبیث جن سائمہ کو کالی داس کے ٹھکانے پر لے گیا ہے، اور میں نے کہا کہ ایک بات یہاں واضح کر دوں کہ میں عمران سے کافی ساری باتیں چھپا گیا تھا، ورنہ وہ کیا سوچتا کہ میں کتنا بدکار ہوں۔ اور رادہ کے بارے میں نے اسے بتایا تھا کہ اسی گھر میں میری دوست بنی ہے، اور ویسے بھلا مانس تھا کہ زیادہ خریدنا اس کی عادت نہ تھی۔ ہم دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، اور چھٹی ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی۔ مجھے بچوں کی فکر بھی تھی، اور خاص کر مومنہ بہت بری طرح اپسیٹ تھی۔ محمد شریف چھٹی ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ چلیں، اور میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ خان بھائی، آج رات میں آپ کے گھر پر گزاروں گا، اور مجھے ایک وظیفہ کرنا ہے، اور مراقبے سے معلوم ہوا ہے کہ ان شیطانوں نے اکٹھے ہو کر مقابلہ کرنے کی ٹھان رکھی ہے، اور باقیوں کی تو مجھے اتنی فکر نہیں، لیکن ان میں سے ایک جادو کا ماہر ہے، اور اس سے نمٹنا ذرا مشکل ہے، اور اس کے لیے 2 راتیں مسلسل پڑھائی کرنا ہوں گی۔ اور رادہ نے بھی یہی کہا تھا کہ وشنو داس نام کا ایک پجاری ہے جو اپنے کام میں ماہر ہے، اور وہ چلا جائے تو باقی لوگوں کو وہ دیکھ لے گی، اور محمد شریف بھی وہی کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، اور 2 دن تک کیا سائمہ انہی حرام دادوں کے چنگل میں پھنسی رہے گی؟ اور میرا لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا تھا۔ جناب علی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایک لمحہ تاخیر نہ کرتا۔ اور محمد شریف نے سر جھکا لیا، اور میں اس کی مجبوری سمجھ رہا تھا، لیکن اپنی جگہ میں بھی ٹھیک تھا۔ سائمہ کی جدائی کا ایک ایک لمحہ میرے اوپر بھاری تھا۔ خان بھائی، صبر کریں، انشاءاللہ تعالی بھابھی محفوظ رہیں گی، اور بہت نیک اور پاک باز خاتون ہیں۔ اور محمد شریف نے میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیں، اور میں نے آہستہ سے کہا، اور ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر بنگلے پر چلے گئے، اور محمد شریف نے کچھ انتظامات کی اور مجھ سے کہا، آپ عمران صاحب کے ساتھ ان کے گھر چلے جائیں، اور صبح انشاءاللہ آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ اور ہم دونوں وہاں سے عمران کے گھر چلے گئے، اور بچوں نے مجھے دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آ گئے۔ ماما کہاں ہیں؟ اور مومنہ میری گود میں چڑھ کر بولی، اور رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اور میرا دل بھر آیا، اور قریب تھا کہ میرے آنکھ سے آنسو نکل پڑتے، اور میں نے خود پر قابو پا لیا۔ بیٹا، ماما ہاسپٹل میں ہیں، اور وہ بیمار ہے نا، اس لیے 2 دن بعد آ جائیں گی۔ اور میں نے اس کے گال پر پیار کر کے کہا، میں نے ماما کے پاس جانا ہے، اور وہ مچلنے لگی۔ عمران کے بچے اسے بہلا کر باہر لے گئے، اور دونوں میاں بیوی دیر تک میرے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور بھابھی نے سب بچوں کو کھانا کھلا دیا تھا، اور ان کی بہت اصرار پر میں نے بھی 2-4 لقمے زہر مار کر لیے۔ کھانے کے بعد بچے سو گئے، اور میں بھی بیڈ روم میں آ گیا۔ ہم جب بھی عمران کے گھر پر قیام کرتے، اور یہی کمرہ زیر استعمال رہتا، اور سائمہ مجھے کس قدر عزیز تھی، اور اس کا پتہ مجھے اب چلا تھا۔ میرا دل بھر آیا، اور میں نے وضو کیا، اور نماز پڑھ کر میں دیر تک مصلے پر بیٹھا سائمہ کی سلامتی کی دعائیں مانگتا رہا۔ آنسو میری آنکھوں سے لگاتار جاری تھے، اور ملنگ نے کہا تھا اگر رونا ہے تو غفور الرحیم کے سامنے آگے سر سجدے میں رکھ کر رو، اور میں بے اختیار سجدے میں چلا گیا، اور میری ہچکیاں بند گئیں۔ اے 2 جہاں کے مالک، اور میری سیاہ کاریوں کی سزا میرے معصوم بیوی کو نہ دینا۔ اور دنیا اور رونی اور دعا مانگنے سے میرے دل کو سکون ملا، اور رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، اور میں نے نماز تہجد ادا کی۔ کہیں پڑھا تھا کہ اس وقت اللہ پاک پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو میری رحمت کا طلبگار ہو، اور دیر تک میں پاک رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑاتا رہا،
اور دل کو سکون ملا تو مجھے نیند آ گئی۔ اور کسی قدر مہربان شاہ نیند بھی اور انسان کو غموں سے چھٹکارا دلا دیتی ہے۔ صبح مومنہ کے رونے پر میری آنکھ کھل گئی اور جاگتے ہی سائمہ کو یاد کر کے بے اختیار میرے منہ سے آہ نکل گئی۔ مومنہ کا رو رو کر برا حال تھا اور وہ سائمہ سے بہت اٹیچ تھی۔ صبح اسی کے ہاتھ سے ناشتہ کرتی اور آج اسے نہ پا کر وہ مچل گئی تھی، اور راحت خان بھی جاگ گیا تھا اور چپکے چپکے رو رہا تھا۔ بابا میری ماما کو لے آئے نا پلیز، آہد بھی رونے لگا، اور دونوں بچوں کو چپ کراتے کراتے میری آنکھیں بھی آنسوں سے بھر گئیں۔ سائمہ تم کہاں ہو، اور خدا کے لیے آ جاؤ، اور میں دوبارہ کوئی غلطی نہیں کروں گا، اور میرے خدا مجھے سائمہ سے ملا دے۔ میرے معصوم بچوں پر رحم کر میرے معبود، اور ان کو ان کی ماں سے ملا دے یا اللہ، اور تم ہر چیز پر قادر ہو، اور میری کوتاہیوں کی سزا ان معصوموں کو نہ دینا میرے مالک۔ اور میرا دل رو رہا تھا اور آنکھیں رو رہی تھی، اور ہم تینوں ہی رو رہے تھے۔ نازش جاگ گئی تھی، اور انہوں نے جب بچوں کے رونے کی آواز سنی تو اندر آ گئیں اور پیار سے انہیں گلا لگائے اور چپ کرانے لگیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور تھوڑی دیر وہ انہیں ساتھ لگائے بیٹھی رہیں، اور پھر پیار سے انہیں سمجھا بجھا کر ساتھ لے گئیں۔ چونکہ ہم اکثر عمران کے گھر آیا کرتے اور اس لیے بھی بچے نازش سے مانوس تھے، اور ناشتہ ہم سب نے اکٹھے کیا۔ خان بھائی آج آپ چھٹی کر لیں، اور بھابھی کے نہ ہونے سے بچے اداس ہو جائیں گے، اور عمران نے مجھے مشورہ دیا۔ میں نے اسے اتفاق کیا، اور عمران کے جانے کے بعد میں بچوں کو گاڑی میں گھمانے لے گیا۔ ایک اسٹور سے بسکٹ، چپس، کولڈ ڈرنک وغیرہ لے کر ہم ایک چھوٹے سے پارک میں آ گئے، اور وہاں جھولے لگے ہوئے تھے، اور دونوں بچے کھیل میں مگن ہو گئے، اور میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے سائمہ کس حال میں ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو اللہ نہ کرے، اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اور میں بار بار اپنے ذہن کو جھٹک کر ان خیالات سے چھٹکارا حاصل کرتا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پھر میرے ذہن پر حملہ کر دیتے، اور کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اور میں بری طرح اچھل پڑا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ملنگ چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لیے میرے پیچھے کھڑا تھا، اور میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بابا جی، اور میری آواز رند گئی۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھے خلا میں نظریں جمائے خاموش کھڑا تھا۔ بابا جی سائمہ، اور میری ہچکیاں بند گئیں۔ مرد بن مرد، اور کیا عورتوں کی طرح ٹسوے بہاتا ہے، اور اس نے مجھے جھڑک دیا۔ تو بہت بہادر ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، حتیٰ کہ خدائے بزرگ و برتر سے بھی نہیں۔ اور اس کی غیظ و غضب میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، لوگ جنات کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں، اور جب کہ تو اتنا دلیر ہے کہ ان کے ساتھ شب بسری کرتا ہے، اور اپنی گھر والی پر کسی کی نظر پڑی ہے تو بلبلا اٹھا ہے۔ اس نے طنز کیا، اور میرا خیال تھا کہ میری دل جوئی کرے گا اور مجھے سائمہ تک پہنچنے میں مدد کرے گا، لیکن وہ تو میرا مذاق اڑا رہا تھا، اور کچھ دیر میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بابا جی، اگر آپ میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن براہ کرم میرے زخموں پر نمک پاشی نہ کریں۔ اور اس کے رویے سے میرا دل دکھ گیا۔ نمک حرام، تو کیا کرے گا، اور تو اس کا بھی وفادار نہیں جو تیری وجہ سے یہ مصیبت جھیل رہی ہے۔ اور اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ ہاں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اور میں جہنمی ہوں، مجھے مر جانا چاہیے، اور زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے مجھے۔ اور میں بری طرح جھنجھلا گیا۔ وہ کچھ دیر قہر نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، اور بچے جھولا جھول رہے تھے، اور جب ایک مجہول اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے میلے کچیلے شخص کو میرے پاس کھڑے دیکھا تو حیرت سے میرے پاس چلے آئے۔ ادھر آؤ میرے پاس، اور ملنگ نے مسکرا کر انہیں دیکھا، اور مومنہ فوراً اس کے پاس چلی گئی، اور وہ زمین پر بیٹھ گیا اور مومنہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ملنگ کے منہ سے رال بہہ رہی تھی، اور خوراک کے ذرے اس کی داڑھی سے چپکے ہوئے تھے، اور میرے بچے صفائی ستھرائی کے معاملے میں اپنی ماں کی طرح حساس ہیں۔ لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ مومنہ نے ملنگ کی داڑھی پکڑ لی، اور اس سے کسی شیر خوار بچے کی طرح کھیلنے لگی، اور آہد بھی اس کے گھٹنے سے لا کر بیٹھ گیا، اور ملنگ نے پھٹے ہوئے کرتے سے جیب میں ہاتھ ڈالا، اور تسبیح کے دانوں جیسی سفید موتی نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیے، اور کچھ دیر انہیں منہ میں گھماتا رہا، اور پھر انہیں ہتھیلی پر تھوک سمیت نکل گیا، اور سفید دانے سبز رنگ اختیار کر گئے تھے۔ اس نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ایک دانے کو پکڑا اور مومنہ سے منہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے جھٹ منہ کھول دیا، اور ملنگ نے دانہ مومنہ کے منہ میں ڈال دیا، اور مومنہ اسے بڑے مزے سے چبا گئی۔ اس کے بعد اس نے احد کو دوسرا دانہ کھلا دیا، اور وہ بھی مزے سے کھا گیا۔ ملنگ کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے، اور کچھ دیر وہ پڑتا رہا، اور پھر دونوں بچوں پر پھونک دیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
تمہاری ماں بہت جلد آ جائے گی، اس نے بڑی شفقت سے ان سے کہا، اور مومنہ تو کچھ نہ سمجھی، لیکن احد نے اس طرح سر ہلایا جیسے وہ ملنگ کی بات سمجھ گیا ہو۔ جاؤ جا کر کھیلو، اور اس نے بچوں سے کہا، اور وہ اس کی بات مان کر دوبارہ جھولے کی طرف دوڑ گئے۔ جا تو بھی کھیل، اور تیرے ابھی کھیلنے کے دن ہے، اور جا من پسند کھیل کھیلنے میں لگ جا۔ اس نے پھر مجھ پر طنز کیا، اور میں جلدی سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا اور بے نیازی سے ایک طرف چل پڑا، اور میں اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ بلا کا تیز رفتاری سے چلتا ہوا پارک سے نکل گیا۔ میں سر جھکائے بچوں کے پاس واپس آ گیا، اور ملنگ کا آنا بے مقصد نہ تھا، اور وہ ایک پہنچا ہوا بزرگ تھا۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا، اور کافی دیر کھیل کر بچے تھک گئے، اور میرے پاس آ کر انہوں نے واپس چلنے کو کہا۔ ماما کے پاس جانا ہے، اور مومنہ پھر رونے لگی، اور میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور راحت کی انگلی پکڑ کر پارک سے نکل آیا۔ مومنہ کسی طور چپ ہونے میں نہ آ رہی تھی، اور وہ بار بار ماں کے پاس جانے کی ضد کرتی، اور میں نے کسی نہ کسی طرح بہلا پھسلا کر اسے چپ کرایا، اور اس کے من پسند کھلونے لے کر دیے، اور احد جو ہمیشہ کھلونے پا کر خوش ہوتا، آج اس نے بڑی بے دلی سے کھلونے لے کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیے، اور اس کی معصوم آنکھیں بار بار آنسوں سے بھر جاتی، اور ان کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کافی دیر انہیں مختلف جگہوں پر گھما پھرا کر ہم شام کے قریب واپس گھر آ گئے، اور گھر آ کر ایک بار پھر مومنہ نے ماں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا، اور نازش نے بچوں کو اشارہ کیا، اور وہ اسے پیار کر کے کھیلنے کے بہانے لے گئے۔ وقت کاٹے نہ کرتا تھا، اور میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح کبھی اندر کبھی باہر پھرتا رہا، اور بار بار سائمہ کا معصوم چہرہ میرے سامنے آ جاتا، اور اس کی معصوم نظریں مجھ سے سوال کرتی، فاروق، مجھے کس کے سہارے اکیلا چھوڑ گئے ہو؟ اور میں سر جھٹک کر ان خیالات سے پیچھا چھڑاتا، لیکن دوسرے لمحے وہ میرے سامنے آ جاتی۔